اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو ایمان کمزور ہوتا ہے۔ والذین آمنوا ایمان ہے، وعملوا الصالحات اعمال بھی اچھے کیے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک آنا الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو حضرات کہتے ہیں دو مستقل واقع ہیں، ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ اذ قال موسیٰ لقومہ اذ قتلتم نفسا، مستقل واقعہ لفظ سے اذ سے شروع ہوتا ہے، تو یہ اذ کا شروع میں ہونا، جی اذ قال موسیٰ لقومہ اذ قتلتم، یہ دلیل ہے مولی غلام کہ یہ دونوں مستقل واقع ہیں۔ یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک جی کو، وہ آدمی اس کے چچا زاد بھائیوں نے قتل کیا تھا، اس لیے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا جلدی کام تمام کریں تاکہ وراثت تقسیم کریں۔ پھر تم اختلاف کرنے لگ گئے اس میں، درا کا معنی ہوتا ہے ٹالنا، ایک دوسرے پہ بات ٹالنا، پوری توجہ، فدارعتم اصل میں تدارعتم تھا، پھر تم اختلاف کرنے لگ گئے اس میں، یعنی یہ باب تفاعل تھا، باب تفاعل ہے۔ واللہ مخرج، اے مظہر، اللہ پاک ظاہر کرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپانا چاہتے تھے، تم بتانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس قتیل کو، یعنی نفس کو، بے بازہا، گائے کے بعض حصہ، دم، سر وغیرہ پہ مارو، وہ زندہ ہو کے بتائے گا مجھے کس نے مارا، یہ ہماری قدرت ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نفس، اس کی طرف ضمیر مذکر کی بھی جا سکتی ہے، مؤنث کی بھی، تو مقصد ہے مارو اس قتیل کو، ساتھ بعض حصے اس قتیل کے، اس کا ہاتھ جسم پہ مارو، دوسرا ہاتھ مثال کے طور پر ایک ہاتھ پہ، ایک ہاتھ ناک پہ، یا ایک ہاتھ سر پہ یا کان پہ، یہ مقصد ہے، اٹیچ کرو تو وہ انشاءاللہ بولے گا، یہ مقصد تھا کہ وہ ضمیر کا مرجع نفس اور بے بازہا کا مطلب بھی نفس ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ وہ ضمیر کا مرجع قتیل ہے اور بازہا سے مراد وہ گائے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یہ دنیا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا حقیقی موت، فوت ہو جانا، پھر زندہ ہونا، یہ دلیل ہے۔ اسی طرح یہ جو واقعہ ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ بڑے جلال سے فرماتے ہیں افعینا بالحلق الاول، کیا بھلا ہم تھک گئے پہلی دفعہ پیدا کر کے؟ نہیں تھکے نا، تو دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی ہم قادر ہیں۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یہ جو میں کہا کرتا ہوں تو تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں کہ لفظ حیات کا ذکر اپنے مادہ کے ساتھ 145 دفعہ آیا ہے، اور موتا بھی یمیت ہو، جی کوئی بھی ہو تو یہ بھی اپنے مادہ کے ساتھ 145 دفعہ ہے، تو یہ دلیل ہے زندگی موت آپس میں ضد ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے اللہ اپنی آیات تاکہ تم سمجھ لو۔ جی یہاں استعارہ تسریعیہ ہے، وہ کیسے سمجھنا؟ جب تم نے قتل کیا، بھائی یہودی وہ تو پہلے کی بات ہے، انہوں نے تو قتل نہیں کیا، استعارہ ہے کہ تم وڈیروں کے کام پہ خوش ہونا، لہذا تم نے یہ کام کیا۔ ایک آدمی گناہ کرے، دوسرا کہے یار بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ بھی ہنس پڑے اور کہے ٹھیک ہے، تو وہ اس گناہ میں شریک ہوگا، اس لیے قتل تم نفسن فرمایا۔ واللہ مخرج، جی اور اللہ پاک، ایک اس کا معنی یہ بھی ہے محرج، جی
ظاہر کرنے والا ہے، متوجہ، یہ معنی بھی آتا ہے متوجہ، کہ اللہ پاک اس طرف توجہ فرمانے والے تھے جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ جی فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد، بس وہ دل مثل پتھر کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرا دل سخت ہو جائے، ایسا کرسی رکھ کے دے جی، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ دل سخت ہو اور غفلت کے آدمی سست ہو جائے، غافل ہو جائے۔ میرے آقا نے پناہ مانگی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تاکہ میری امت پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ۔ جی تو تمہارے جو دل ہے پھر سخت ہو گئے بعد اس کے، پاس وہ مثل پتھر کے ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ جو دل ہے پتھر ہے یا زیادہ سخت ہے۔ اور یاد رکھنا سورۃ القیامہ زیادہ پڑھنا اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ دل کی سختی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی دل کو تالے لگ جائے کسی کے بارے میں، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ یہ آدمی بدبخت ہوتا ہے جس کا دل سخت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، البتہ وہ ہے جن سے نہریں چل پڑتی ہیں۔ پتھر، اور موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو 12 چشمے نہیں نکلے، وہ تو معجزہ تھا۔ عام بھی بے شک بعض پتھروں سے البتہ وہ ہیں جن سے نہریں چل پڑتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں البتہ پھٹتے ہیں پھر نکل آتا ہے ان سے پانی، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اب یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں یہودیوں تمہارے دل سخت ہے۔ اگر کسی کا بھی دل سخت ہو نا تو آدمی اسے کہہ سکتا ہے تو مسلمان ہے لیکن یہ دل کی سختی کام یہودیوں کا ہے۔ وہ کہے کیوں؟ کہا قرآن میں نہیں آتا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر پھٹا نہر چل پڑی، پتھر پھٹا پانی چل پڑا، عام پانی نہر نہیں ہے، یا پھر وہ پتھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑا۔ لیکن انسان تیرا دل اس سے آنسو نہیں بہتے، تو روتا نہیں ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گرتا نہیں ہے، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ تو پھر پتھر سے بھی کیا گزرا ہے، ہوتے ہیں نا پتھر۔ ہمارے علاقے میں ایک جگہ ہے پنڈی سرال، پرانا علاقہ ہے، وہاں بڑے علماء گزرے ہیں، اس میں جاؤ تو نیچے ایک پتھر ہے اور وہ چھٹاکی نما ہے، جو پرانی چھٹاکی پاؤ ہوتے تھے بالکل چھٹاکی نما، اور وہ بزرگ کہتے ہیں کسی دور میں یہ اوپر سے گر کے آیا تھا۔ اب انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اوپر سے گر کے آئے اور پھر خود رک جائے، بالکل دور سے دیکھو تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک چھٹاک ہے، چھٹاکی ہے۔ تو یہ اللہ خود فرما رہے لما یحبط من خشیۃ اللہ، وہ پتھر بھی ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تمہاری عبرت کے لیے وہ ڈر پڑتے ہیں۔ جی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ تعالی بے خبر ہونے والا اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تتمہ نوع ثانی بنی اسرائیل کی 5 جماعتوں کا ذکر ہے، 5 جماعتوں کا ذکر ہے میرے عزیزو۔ 3 لفظ ہے، عمل، رجا، طمع۔ عمل اس امید کو کہتے ہیں جو ہو جائے لیکن بعید الحصول ہو، رجا اس امید کو کہتے ہیں ہو جائے لیکن قریب الحصول ہو، طمع اس امید کو کہتے ہیں جس کے ہونے نہ ہونے میں شک ہو۔ امیر نعمان صاحب بیٹھے یار شادی ہوگی لیکن ابھی دور بہن بھائی رہتے ہیں، یہ عمل ہے۔ نہیں یار بڑی عید کے بعد ہو جائے گی، یہ رجا ہے۔
پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ طمع ہے۔ تو فرما کیا تمہیں طمع ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے؟ پہلی جماعت جو کہ تعریف کرنے والے تھے، تحقیق ہے ایک جماعت ان میں سے سنتی ہے اللہ کے کلام کو، ثم یخرفونہ، پھر اس کی تعریف کرتے ہیں بعد اس کے کو سے سمجھا۔ ایک تعویل ہوتی ہے کہ کئی مطلب ایک مطلب مراد دینا، وہ جائز ہے، لیکن ثم یخرفونہ تعریف یہ بالکل وہ مطلب بیان کرنا جو بالکل غلط مطلب ہے اور اس کا مفہوم ہی نہیں ہے، یہ تعریف ہے۔ کئی تعریفیں لفظی کرتے ہیں، کئی تعریفیں معنوی کرتے ہیں۔ ادھر ذرا دیکھو، قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں مثل تمہارے، یہ ترجمہ ہے۔ تو جب یہ ترجمہ کیا جائے میں بشر نہیں ہوں مثل تمہارے، یہ تحریف معنوی ہے، تحریف لفظی بھی ناجائز ہے اور معنوی بھی۔ ان ھذا صراط علی مستقیم، کوئی اس کو علی پڑھے جیسے شیعہ پڑھتے ہیں تو یہ تعریف لفظی ہے۔ اور بریلویوں میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا انما انا بشر، ما نافیہ ہے، یہ تعریف معنوی ہے، نہ تعریف لفظی کرنی ہے نہ تعریف معنوی کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ثم یخرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور یہ معنی ان کا ایک مولوی عمر اچھروی صاحب تھے، وہ یہ کرتے تھے معنی کہ ماں کو کیا بنایا، نافیہ بنا دیا۔ ہم بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے۔ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ فَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسری جماعت منافقین کی، جب ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ان کے بن گئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب جدا ہوتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف، قالوا، کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو مسلمانوں کو، وہ جو اللہ نے تم پہ تورات پہ کھول دی ہیں، تم بتاتے ہو اس میں آخری نبی کا ذکر ہے، یہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں، نہ بتایا کرو تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ہاں، کل کہیں انہیں پتا تھا رب ذوالجلال، یہ ہمیں بتاتے تھے تو خود عمل نہیں کرتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہی کام منافق کا ہوتا ہے، سامنے ملے گا تو آدمی سمجھے گا اس جیسا کوئی میرا مخلص کوئی نہیں ہے، اور بعد میں جڑے کاٹے گا۔ کل آپ نے امامت، خطابت، اپنی برادری میں وقت گزارنا ہے، یہ چیزیں ذہن میں رکھنا۔ ہر ہنسنے والے کو اپنا نہ سمجھا کرو، ہر غصہ کرنے والے کو بیگانہ نہ سمجھا کرو۔ جی، اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں یہودی، ان اللہ یعلم ما یسرون، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں۔ وَلْيُضَيْفَ یسرون یعلنون، اس کو طباق اور تضاد کہتے ہیں، چھپانا، ظاہر کرنا۔ دوسرا، یہاں علم معانی کا قانون، یعلم فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں استمرار ہوتا ہے، آج کل نہیں، بے شک اللہ ہمیشہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کم از کم 2 رکوع پورے کریں گے۔ ربنا تقبل منا، توجہ کرنا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، تیسری جماعت ان پڑھ مریدین مراد ہیں، بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے کتاب کو، الا بمعنی لیکن کے ہے، مستثنیٰ منقطع ہے، الا امانیہ، لیکن خواہشات، جو اپنی خواہش ہے وہی ترجمہ بنا لیا، نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی مستند بات نہیں کرتے۔ چوتھی جماعت مال و زر کی خاطر احکام خداوندی کو تبدیل کر دیتے ہیں، بس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لکھا کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں حقیر قیمت۔ یہ یوفون جب شروع ہوا تھا نیا نیا، شیرہ والے باغ میں اس کی تقریب ہوئی افتتاحی، وہاں ایک بدبخت نے تلاوت کی اور خوش کرنے کے لیے اس نے یوفون
اس کو بڑے وقف کے ساتھ پڑھا تو آخر اس کمپنی نے ایک سم اسے مفت دے دی۔ بات سمجھنے کی ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا یہ بدبخت ہے قاری اور حافظ، ایک لوگوں کے لیے یوفون، کہاں وہ یوفون، کہاں قرآن والا یوفون۔ ایک سم مل گئی، اس وقت بڑی مہنگی ہوتی تھی، قرآن کے مقابلے میں وہ کیا چیز ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں یہ ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے بدلے حقیر قیمت۔ پس بربادی ہے ان کے لیے اس سے کہ لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور بربادی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ پانچویں جماعت پیر اور صاحبزادے۔ میرے ملوالی والے استاد فاضل دیوبند رحمہ اللہ فرماتے تھے پہلے دور میں قومیں بگڑتی تھیں تو بندر اور خنزیر بن جاتے تھے، اور آج قومیں بگڑتی ہیں تو صاحبزادے بن جاتے ہیں، پیروں کے صاحبزادے، علماء کے صاحبزادے۔ جو خطبہ، جو مدرسین، جو محتمم، جو شیخ الحدیث، جو محدث، جن کے ذہن میں یہ ہو کہ ہماری اولاد بس پھر آخر ہماری اولاد ہے، ان کی اولاد جاہل رہ جاتی ہے، اور جو صاحبزادہ بنا کے نہیں رکھتے ان کی اولاد کامیاب ہو جاتی ہے۔ کل آپ کی اولاد بھی ہوگی انشاءاللہ، تو صاحبزادے بنا کے نہ رکھنا، جب ایسے کرو گے تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ورنہ یاد رکھنا پھر وہ بربادی کا سبب بنیں گے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا آیا، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ لنڈے کا کام کرتا ہوں، لنڈے کا کام۔ اور میں ان عالم کا نام بھی یہاں نہیں لے سکتا کیونکہ وہ عالم میرے دادا استاذ تھے، اور انہیں کہا جاتا تھا استاذ الکل فی الکل، استاذ الکل فی الکل۔ یہ بہت چند استاذ گزرے ہیں، لیکن ان کا جو بیٹا تھا وہ لنڈے کا کام کرتا تھا۔ ظاہر نظر آ رہا تھا کہ اس نے زندگی میں علم سے دلچسپی نہیں رکھی ہے۔ تو بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی؟ فرمایا کہ وہ پانچویں جماعت پیر اور صاحبزادے ہیں۔ وقالو، یہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے۔ یار 40 دن، چونکہ ہمارے وڈیروں نے بچڑے کی عبادت 40 دن کی تھی، یا 7 دن، کیونکہ دنیا کی مدت 7,000 ہے، تو 7,000 ہے تو ہمیں ایک کے دن کے بدلے میں 1,000 کے بدلے میں 1 دن 1000 ملے گا۔ جی ارشاد فرما دو پیغمبر اتخذتم عند اللہ عہدا اتخذتم تھا، یہ جو قانون چا کھوالی ہے، قانون چا، یہ اس میں یہ پنجابی میں ہے، جہاں قانون ہے وہاں اے پر اتخذ یتخذ شاذ ہے، اے پر اتخذ یتخذ شاذ ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر کیا تم نے پکڑا ہے اللہ کے ہاں اس کا وعدہ کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ بس ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا اگر اس نے وعدہ کیا، لیکن کوئی نہیں کیا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ تقولون کا مقولہ ہے ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو پھر اللہ کے بارے میں جو تمہیں علم نہیں ہے۔ بلا تخفیف اخروی، بلا یہ اس بات ہے نفی کا، یہ حروف ایجاب میں سے ہے، نفی کے بعد آتا ہے کیوں نہیں، جس نے کمایا شرک کو اور گھیرا کر لیا اس کے ساتھ اس کے گناہ، یعنی شرک نے، مطلب ہے مشرک تھا، موت بھی شرک پہ آئی، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بشارت اخرویہ، آمنوا وعملوا الصالحات، حذیفہ یہ مقابلہ ہے، پہلے جہنم اب جنت کا ذکر، پہلے تخویف ہے اب جو ہے بشارت اخروی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو ایمان کمزور ہوتا ہے۔ والذین آمنوا، ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اعمال بھی اچھے کیے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، احناف کے نزدیک، ایمان لایا عمل نہیں کیے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے،
ایمان کمزور ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ اور کئی لوگ جس طرح کل میں بخاری شریف میں پڑھا رہا تھا کہ معتزلہ اور خارجی وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہے، اعمال ایمان میں داخل ہے۔ خارجی کہتے ہیں جو عمل نہ کرے سیدھا وہ کافر ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کافر تو نہیں لیکن مسلمان اور کافر کے درمیان ایک مرتبہ ہے، اس پہ فائز ہے۔ ہم کہتے ہیں ایمان میں اعمال داخل نہیں، لیکن اگر اعمال نہیں کرے گا تو ایمان کمزور ہوگا۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اعمال بالجوارح کرنے کا، کہ آدمی اعمال بھی کرے، اس سے پھر ایمان کامل ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی ان نے اچھے، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب مولانا بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تم نے سن لیا جو تمہارے وڈیروں نے کیا، ما فعل آباؤکم واجدادکم من الاعوجاج والانحراف عن الحق، یہ لکھنے کی بارہ ضرورت نہیں۔ کل میں بخاری شریف میں پڑھا رہا تھا غالباً، نہیں مشکات شریف میں، ایک فعل ہے ایک عمل ہے، عملو فعلو، فرق ہے۔ عمل جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جو کام ہمیشہ کیا جائے، اور جو فعلو ہوتا ہے یہ بے شک ایک دو دفعہ کرو۔ تو قرآن نے کہا اے عملو ما شئتم، ہمیشہ عمل کرو، جو چاہو کرو عمل۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ڈرانا مقصد ہے کہ مرضی کرو، اپنی مرضی تو نہیں کرنی۔ اعملوا ما شئتم، اعملوا آیا ہے، تو عمل اور فعل میں فرق یہ ہے کہ عمل کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے، فعل کے اندر ہمیشگی، یہ دورانی ہے بات۔ دوسرا عمل اختیاری چیز ہے، فعل اختیاری بھی ہو سکتا ہے غیر اختیاری بھی ہو سکتا ہے۔ پھر میری ایک توجیہ ہے، میں کہا کرتا ہوں میرے اس رجسٹر میں دیکھنا، تحدیث نعمت کے طور پہ کئی چیزوں پہ ناز ہوتا ہے نا، تو یہ جو میرا الحمدللہ رجسٹر ہے مشکات شریف والا، اس میں ترمذی بھی آپ کو ملے گی، بخاری شریف بھی ملے گی۔ میں نے بخاری شریف والوں کو کہا کہ یہ ساری بات اس سے لکھ لینا، یعنی جو فلاں فلاں حدیث کی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ مشکات شریف میں پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ عمل آخرت کے لیے بولا جاتا ہے، فعل دنیا کے لیے بولا جاتا ہے، اور فلاں یہ کام کر رہا ہے تو فعلو آئے گا، لیکن اگر وہ نیکی کر رہا ہے تو عملو آئے گا۔ یہ میری آخری توجیہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو سنو اب یاد کرو، نوع ثالث موجودہ بنی اسرائیل کی خباثت ہے، یاد کرو جب ہم نے پکڑا پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، تم نہیں عبادت کرتے مگر اللہ کی، یہ نفی بمعنی نہیں کہ لا تعبدون اے لا تعبدو، اور احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کرو تم والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یاد رکھنا جو آدمی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہتا ہے اللہ اس کی عمر کو مبارک بناتے ہیں، علم کو مبارک بناتے ہیں، رزق کو مبارک بناتے ہیں، اور قریبی رشتہ دار اور یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو تم لوگوں کے لیے اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو تم نماز کو، پکے نمازی، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ پہلی خباثت ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اس کو بھی کھڑا کر دے، پھر گئے تم مگر تھوڑے سے تم میں سے، اور حالانکہ تم اعراض کرنے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، دوسری خباثت، یاد کرو جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ، کیا وعدہ تھا؟ لا تسفکون دماءکم، نہ بہانا تم خون کو، نہ بہانا تم خون کو، مطلب ہے ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ دوسرا، نہ نکالنا اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے، یعنی بعض تمہارا بعض کو نہ نکالے۔ پھر تم نے اقرار کیا اللہ پورا کریں گے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور حالانکہ تم گواہ تھے، تم تشہدون، حالانکہ تم گواہ تھے۔ پھر تم یہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، بعض تمہارا بعض کو قتل کرتا ہے، نکالتے ہو ایک جماعت کو اپنوں میں سے ان کے گھروں کو، جبکہ ہم نے کہا تھا نہیں نکالنا، مدد کرتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کی،
ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آئیں فدیہ دے کے انہیں چھڑا دیتے ہو، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پہ ان کا نکالنا حرام تھا، کیا بھلا تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب کے ساتھ اور انکار کرتے ہو بعض کے ساتھ؟ 4 وعدے تھے، بعض کو قتل نہ کرنا، وہ بھی تم نے پورا نہیں کیا، بعض کو گھر سے نہ نکالے، وہ بھی تم نے پورا نہیں کیا، ایک دوسرے خلاف تعاون نہ کرنا، وہ بھی تم نے پورا نہیں کیا، اور اگر کوئی قیدی ہو جائے پیسے دے کے جان چھڑا دیتے ہو، 4 وعدوں میں سے ایک کو پورا کرتے ہو اور کو نہیں کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، پس نہیں ہے بدلہ اس کا جو کرے یہ کام تم میں سے مگر ذلت، دنیا کی زندگی میں ذلت ہوگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لفظی ترجمہ، اور قیامت کے دن یردون، وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ہونے والا جو تم عمل کر رہے ہو۔ تتمہ نوع ثالث، اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا، لائک کیا، ان کی چوائس بن گئی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں۔ لفظ دنیا کا ذکر قرآن مجید میں 115 دفعہ ہے تو آخرت کا ذکر بھی 115 دفعہ ہے، دونوں ضدیں ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ کسی ایک کی طرف سے مدد کیے جائیں گے انشاءاللہ کل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور دوسرا کل من کان عدوا لجبریل، یہ 2 ہوں گے، ابھی سے فرشتوں نے ہمارا ثواب لکھ لیا ہوگا، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاجی عبدالرشید صاحب فرما رہے تھے ان کے ماموں حاجی رفیق صاحب بیمار ہیں، اور یہ ہماری بیٹی بیمار ہے، باب اکبر کی بیٹی بسم اللہ پٹھان کا بیٹا بیمار ہے، اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں۔ اے رب کائنات سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے کئی کاموں میں رکاوٹیں ہیں، یقیناً ہماری غلطیاں کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، اللہ ہمارے دینی دنیاوی کاموں میں رکاوٹوں کو ختم فرما، اللہ ہمارے تمام اچھے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دو، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا، اللہ بعض ان میں سے اتنی میری خدمت کرتے ہیں مدرسے کی، میں اپنی اساتذہ کی اتنی خدمت نہ کر سکا، اللہ ایسے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے تھوڑے علم کو بھی مبارک بنا دے، تھوڑے رزق کو بھی مبارک بنا دینا، مال و دولت کی جائز حلال فراوانی عطا کرنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے مدرسہ کا ہر شعبہ جو لڑکیوں والا ہے، وہاں جتنی لڑکیاں پڑھا رہی ہیں، اور ناظرہ اور حفظ اور تجوید اور جتنے علوم ہیں، اور دورہ حدیث والے، چھوٹے دورہ حدیث والے، اے رب کائنات سب کو مبارک بنا، آمین یا رب العالمین۔